ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ پیار محبت ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا یہاں بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، ہماری عبادات کو کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو اہلیان محلہ جو ہر سال اس ماشاءاللہ بزم کا پورا ماہ مختلف موضوعات پر دروس قرآن و حدیث کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے زیادہ کاوش ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، مسجد امام کی ہوتی ہے۔ مسجد امام جتنا پختہ ہوگا، جتنا زیادہ عامل ہوگا، اتنا ہی زیادہ عوام پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت العلامہ مولانا قاری محمد عبد الباسط عطاری صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ ماشاءاللہ کاموں کی وہ واحد مسجد ہے کہ جس کے اندر پورا ماہ ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں، یہ وقت وہ ہوتا ہے رات بھی لیٹ سونا، صبح بھی جلدی اٹھنا، نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنا وقت نکال کے قرآن و حدیث کو سیکھتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں، من صلی علیہ مئۃ، جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کاتب اللہ بین عینیہ، خلاق عالم اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، لوگوں یہ درود پڑھنے والا منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اگر 100 مرتبہ پڑھیں تو اتنا انعام ہوتا ہے، اگر 100 سے زیادہ پڑھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں رب کی رحمتیں کس قدر ہم پر برسیں گی۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو، انزلناہ ہو ضمیر کا مرجع قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہے۔ اللہ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اب آپ جانتے ہیں ذہنوں کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو علماء مفسرین نے ان حقائق سے پردہ اٹھایا
علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا. وہ کس طرح؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے کا پورا اکٹھا قرآن نازل فرمایا، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل فرمایا. اہل محبت نے ایک نقطہ لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں لوگوں، جب اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میں تجھے کتاب عطا فرماؤں گا، کہا موسیٰ آ جا طور پر. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں. اللہ یہ نہیں فرماتا ہے آج سے تیری کتاب کا آغاز کریں گے. اللہ فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آ. جناب کلیم علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں. اللہ پوری کی پوری کتاب عطا فرماتا ہے. جناب داؤد علیہ السلام کو ایک ہی وقت کے اندر پوری کی پوری کتاب عطا کی جاتی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وقت کے اندر پوری کی پوری کتاب عطا کی جاتی ہے. لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے نہ تو رب کسی جگہ پر بلاتا ہے، نہ تو رب کسی جگہ پر بلاتا ہے کہ حبیب مدینے میں آ قرآن نازل کریں گے، تو مکے میں آ قرآن نازل کریں گے، صفا و مروہ پہ جا قرآن نازل کریں گے. نہ ادھر تھے کلیم، ادھر تھے جناب داؤد، ادھر تھے جناب عیسیٰ. اللہ فرمایا فلاں جگہ پر آئیے، پوری کی پوری کتاب عطا کریں گے. لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے اللہ فرماتا جبریل حبیب کو کسی جگہ پر بلانا نہیں ہے، حبیب مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں آئے گا، حبیب مکے میں ہوگا قرآن مکے میں آئے گا، حبیب غزوات میں جائے گا قرآن غزوات میں آئے گا، حبیب جہاں جہاں جائے گا جبریلا جہاں جہاں حبیب جاتا جائے گا تو نے وہاں وہاں قرآن کو لے کے جاتے جانا ہے. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. قدر، اب اس لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ میں باتیں بالکل سکپ کر رہا ہوں. اس قدر والی رات کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں. علماء فرماتے ہیں اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے سال بھر کے احکامات دے کر. پھر اس رات میں جو اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں صالح اعمال، فرمایا اسی وجہ سے اس رات کو قدر والی رات کہتے ہیں. میں باتیں بالکل سکپ کر کے مین پوائنٹ آپ کی طرف رکھ رہا ہوں. اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرمایا تم کیا جانو قدر کیا چیز ہے، تم کیا جانو قدر کی رات کیا چیز ہے. پھر خود ہی اس بات کا جواب بھی ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو قدر ہے قدر والی رات، اس کو عام نہ سمجھنا، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. علماء مفسرین نے ان حقائق سے پردہ اٹھایا. فرماتے ہیں علماء نے مختلف جو ہے اس کی تفسیر کے اندر واقعات لکھے. علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک بندہ تھا، بڑا عبادت گزار تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 1000 ماہ انہوں نے اللہ کی ایسے عبادت کی، دن کو روزہ رکھتے، جہاد کرتے، اور جب رات ہوتی تو فرمایا وہ رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی سر کو سجدے میں رکھتے ہیں. جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی بہت چھوٹی ہیں، ہماری تو عمریں اتنی 1000 ماہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، حضور ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہیں، اور اس کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دن کا کچھ حصہ کام کاج میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ ہمارے معاملات میں گزر جاتا ہے، حضور ہمیں تو ٹائم ہی بہت سا مختصر سا بچتا ہے، ہم پھر خدا کی اتنی عبادت کیسے کریں گے. جب صحابہ نے، اب دیکھیں آقا علیہ السلام کے صحابہ سے خدا کو کتنا پیار ہے. صحابہ نے جب یہ بات کو عرض کیا، ادھر سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبریل جلدی جا حبیب کے پاس جانا ہے، حبیب کے پاس جلدی سے جا اور جا کر کہنا کہ حبیب پریشان نہ ہو، ہم آپ کو راتیں ہی ایسی عطا فرمائیں گے، رات تو ایک ہوگی بنی اسرائیل کی 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہوگی. اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب اپنی امت سے فرما دیجئے عمریں چھوٹی ہیں تو ٹینشن نہ لیں، فکر نہ کریں، ہم ایک رات ایسی بھی عطا فرمائیں گے، ہوگی تو ایک رات،
رمضان کی رات ہوگی، لیلۃ القدر کہا جائے گا۔ حبیب تیری امت اس رات کو تلاش کر کے جو میری عبادت کرے گی، اس شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے 83 سال 4 ماہ یعنی 1000 ماہ کی عبادت ایک طرف ہوگی۔ حبیبہ تیری امت کو ایک رات جو عطا کریں گے وہ ایک طرف ہوگی، تیری امت کی وہ رات اس شمعون کی 83 سال 4 ماہ کی راتوں سے افضل ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے صرف یہ فرمایا بہتر ہے، اب کتنی کو بہتر ہے یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، کتنی کو افضل ہے یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس بات کی تو وضاحت فرما دی، اور رب کائنات نے قرآن مجید میں اس بات کی تو وضاحت فرما دی کہ 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر اس رات کی عبادت ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کتنی بہتر ہے، فرمایا یہ یا خدا جانتا ہے یا خدا کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء نے ایک نفیس نقطہ لکھا، علماء فرماتے ہیں جس رات قرآن آئے وہ رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جس رات قرآن آئے وہ رات ہے 1000 مہینوں سے افضل بہتر، اور قرآن وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے اخلاق کا نام ہے۔ جس رات قرآن آئے، ذرا توجہ ہے آپ سب کی جی، جس رات قرآن آئے وہ رات ہے 1000 مہینوں سے افضل بہتر۔ قرآن وہ ہے محبوب کے چہرے کی بات آئے، کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوا نا، ہم قرآن اور صاحب قرآن کی اکٹھی ہی جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن وہ ہے جب اس محبوب علیہ السلام کے چہرے کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جب زلفوں کی بات آتی ہے قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجا، جب سینے کی بات آتی ہے قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، جب صحرے کی بات آتی ہے یہی قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، جب رسالت کی بات آتی ہے فرماتا ہے انک لمن المرسلین، جب ذکر کی بات آتی ہے ورفعنا لک ذکرک، والدین کی بات آتی ہے ووالد وما ولد، جب محبوب کی رحمت کی بات آتی ہے قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جب شان کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، جب محبوب کی فجر کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے والفجر، جب زمانے کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے والعصر، محبوب تیل لگاتے ہیں خدا فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، محبوب کنکریاں پھینکتے ہیں، رب کو ادا یہ بھی پسند آتی ہے، رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب کے درود کی بات آتی ہے رب کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبوب کی محبت کی بات آتی ہے رب کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جہاں سے قرآن اٹھا کر دیکھیں گے آخر میں یہی کہنا پڑے گا اسی کی ظہوری نالے سادہ کی بیان ہے اور سارے تو وڈا ہوتا نات خواہ قرآن سورتا سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آوا کی تو سونا دیر نال دا۔ اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، اور فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب بہتر کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جس رات قرآن آئے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، میں پھر بات کر رہا ہوں جس رات قرآن آئے، جس رات قرآن آئے وہ رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر۔ آج مولوی صاحب فتویٰ لگاتے ہیں سنیاں نکی ہو گیا، پاگل ہو گئے، ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، نبی کی آمد کا میلاد مناتے ہیں، اور میں کہا چلیا جس رات قرآن آئے وہ رات ہے 1000 مہینوں سے افضل، تو جس رات قرآن والا ہے وہ کتنے 1000 مہینوں سے افضل ہوگے۔ جس رات قرآن آئے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، تو جس رات قرآن والا آ جائے وہ پتہ نہیں کتنی کو افضل ہوگی۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم قرآن کی آمد کا بھی جشن مناتے ہیں، قرآن والے کی آمد کا بھی جشن مناتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے سنیوں کو سینہ ہی بڑا کشادہ عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کی بات ہو سنی آگے، آل بیت کی بات ہو سنی آگے، آل بیت طہار کے بعد اولیاء اللہ کی بات ہو سنی آگے، بخاری کی بات ہو سنی آگے، قرآن کی بات ہو سنی آگے، لیکن سنی یہ کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی۔
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس یہ قرآن آئے 1000 مہینوں سے بہتر. تو جس رات قرآن والا آئے وہ پتہ نہیں کتنے کو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ، اس رات فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں. والروح فیہا، اور اس رات روح سے مراد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. کہا صرف جبرائیل نہیں، صرف فرشتے نہیں اترتے، فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی اترتا ہے، رب کے حکم کو لے کر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا پھر سلامتی والی یہ رات ہے، سلامتی والی. اور یہ سلامتی کب تک برستی ہے؟ جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس نے اس رات ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اس رات ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہونے کا شرف حاصل کیا، رب کی بارگاہ میں قیام کیا، فرمایا رب اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ محبوب کا یقین مانے ہم پر فضل ہے، محبوب کی کرم نوازیاں ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں راتیں ایسی عطا ہو جاتی ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اس رات اس خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور ہمارا رب دیکھے کتنا کرم نوازی فرمانے والا ہے. رب گناہ نہیں دیکھتا ہے، محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جو اس رات محروم رہا، جو رب کی عبادت نہ کر سکا، جس نے اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، فرمایا پھر وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا، تمام بلائیوں سے محروم رہا. تو اس واسطے اس رات جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، رب کی بندگی میں گزاریں. اور یقین مانیں بڑے مقدروں والے ہم. اللہ نے پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی یہ پتہ نہیں کتنی کو افضل ہے، اور جس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ. پھر ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، شعب الایمان کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. پھر 1500 کے علاوہ جنت کے اندر ایک سرخ یاقوت کا محل. پھر جو ہے وہ رات کی عبادت، رات کی نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح، پھر اس پر رب کے انعامات. لیکن مقدروں والے تو ہیں، مقدروں والے ہوتے ہوئے بھی اگر رب کو راضی نہ کر سکے، پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ. کہ جس ماہ مبارک کے آتے کہ شیاطین کو بند کیا جائے، رب کی رحمتوں کے دروازے کھولے جائیں، اور پھر رب کی رحمت بندے پر حاوی ہو جائے، پھر بھی اگر بندہ رب کو راضی نہ کرے تو پھر بندے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی آئندہ سال بھی یہ ماہ مبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جس ماہ مبارک کو دیکھنا نصیب کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال ہمارے ساتھ کچھ تھے، آج نہیں ہے، ان کے مقدروں میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں وہ مقدروں والا تو بنایا، ہمیں یہ رات عطا فرمائی. تو آئیں اس رات کو بھی، اس ماہ مبارک کو بھی غفلت سے گزارنے سے بچے اور رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں. اللہ ہم سب کو یہاں بیٹھنا، یہاں میرا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے. ہمارا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، قاری نواز صاحب کا بھتیجا اسٹوڈنٹ ہے ہمارا. کہنا قاری صاحب ادن بھی آئے سو تے وہ نعت تسی بڑی سناندے ہو. میں ویسے نعت بہت کم پڑھتا ہوں، حضور کی صلاح ہے جس طرح بھی بیان کی جائے. کہتا قاری صاحب سر جی اگر آؤ گے تو وہ نعت ضرور سنائے ہو جی، بس جو ہے نا حضور کی ثنا خوانی ہے. تو 2 شعر اگر آپ محبت فرمائے تو مل کے پڑھ لیتے ہیں، مل کے پڑھے ذرا. صلی اللہ علیہ یا مل کے پڑھیے گا ذرا. لجپال نبی میرے دادی لبا دینا، لجپال دادی لبا دینا، جو وقت نظر آوے، جو وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا، لجپال درداں دی دوا. اور مر چلے ہر رو رو بیچ ہجرت
محبوبہ چلے ہارو وچ ہجر دے محبوبہ بے چین نگاہانو بے چین نگاہانو دیدار کرا دینا لجپال نبی دردانی اور دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو سانو بھی یا آقا سانو بھی یا آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے اور سرکار دی محفل وچ جو لیہاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جو لیہاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لجپالا لج رکھ لئی وے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی اور خیرات عطا کرنا سرکار دی مرضی خیرات عطا کرنا سرکار دی مرضی میرا دے سی کم میرا سی کم اینا جو لینو پیلا دینا لجپال دردانی اور حاصل کلام مقطع ہے سائم دی تمنائے روے آکے مدینے وچ ساڈی تے تمنائے رہیے آکے مدینے وچ سائم دی تمنائے روے آکے مدینے وچ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال درداں دی دعا دینا جدوں وقت نزا آوے جدوں وقت نزا آوے
دینا لجپال نبی میرے دوا دینا۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا